بچانے کے لیے اٹھائی ہے، وہ تکالیفوں کے لیے رویا جاتا ہے۔ کیا حال میرے ایمان کا ہوا ہوگا، کتنے لاشیں میرے ایمان نے اٹھائی ہے۔ سیدہ زینب مولا حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، بھائی حسین میری ایک بات مانو گے؟ مولا حسین نے فرمایا، بہن زینب کیسی بات، کون سی بات؟ سیدہ زینب نے فرمایا، بھائی حسین پہلے وعدہ کرنا پھر بتاؤں گی۔ مولا حسین نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے بہن زینب، جو تم کہو گے اس پر عمل ہوگا۔ سیدہ زینب نے اشارہ کیا تو سیدہ زینب کے دو ننھے شہزادے اور محمد اپنے قد سے زیادہ اونچی تلواریں لیے مولا حسین علی مقام کے سامنے آئے۔ مولا حسین نے فرمایا، بہن زینب یہ کیا ہے؟ فرمایا، بھائی حسین میں تم پر اپنے دو شہزادے قربان کرنا چاہتی ہوں، تم پر میں اپنے دو شہزادوں کو صدقہ اتارنا چاہتی ہوں۔ مولا حسین نے ارشاد فرمایا، بہن زینب ابھی تو یہ دو شہزادے چھوٹے ہیں، یہ جنگ کیسے لڑیں گے؟ تو سیدہ زینب نے ارشاد فرمایا، بھائی حسین آپ نے وعدہ کیا ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں رسوا مت کرو، اماں سکینہ اماں فاطمہ کی بارگاہ میں مجھے رسوا مت کرو۔ جب اماں فاطمہ بروز حشر پوچھے گی میرے بیٹے حسین پر اتنی تکالیفیں آئی تو بیٹی زینب تم نے کیا کیا، تو میں اماں کو کیا جواب دوں گی؟ بھائی مجھے اماں کی بارگاہ میں سرخرو ہو لینے دو، میرے یہ دو بیٹوں کو قبول کر لو۔ جب دو ننھے شہزادے میدان میں اترے تو شمر ملعون نے دیکھ کر کہا، حسین تیرے پاس اب کیا جوان ختم ہو گئے جو بچوں کو بھیجنے لگا؟ حسین خاموش رہے، جواب نہیں دیا۔ وہ دو ننھے شہزادے کہتے ہیں، اے شمر ملعون تو ہم کو بچے سمجھتا ہے؟ اگر ہے تجھ میں ہمت تو آج تو خود ہم سے مقابلہ کر، ہم جعفر طیار کے پوتے ہیں، حیدر کرار کے نواسے ہیں، آج تجھ میں جرت ہے تو مقابلہ کر۔ شمر ملعون نے فوج کو حکم دیا، فوج نے چاروں طرف سے وہ ننھے شہزادوں کو گھیر لیا، تیروں سے تلواروں سے وار کر کے ان ننھے شہزادوں کو بھی شہید کر دیا۔ کون کون سی شہادت کو ہم فراموش کریں گے بتاؤ، اور کتنی مکاری کرو گے بتاؤ؟ جس کا کھاتے ہو ان کا گانا پڑتا ہے، مکاری کی انتہا دیکھو، جس کا کھاتے ہیں اسی سے بغض رکھتے ہیں۔ آج مسجدوں میں جو اذا قائم ہے میرے حسین کا صدقہ ہے، مسجدوں میں جو نمازیں ہو رہی ہے وہ میرے حسین کا صدقہ ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا جاتا ہے تو میرے حسین کا صدقہ ہے۔ اگر میرے حسین سے مکاری ہے تو یزید نے جو عمل بتایا ہے وہ عمل کر کے بتاؤ۔ حسین کے غم میں رونا
غلط نہیں ہے بلکہ عبادت ہے۔ حسین کے غم میں بہے آنسو ہماری مغفرت کا ذریعہ ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے عباس، نعرے تکبیر۔ حضرت قبلہ کے خطاب سے پہلے چند اشعار منقبت کی سماعت فرمائیں۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن، قال اللہ تعالی فی شان عظمت حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، بولے حسین مولا تیری رضا کی خاطر، ایک ایک کر کے میں نے ویر لوٹا دیے، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، زہرا کے ناز پالے پھولوں پہ سونے والے، زہرا کے ناز پالے
پھولوں پہ سونے والے کربل کی خاک میں وہ آئے رلا دیے ہیں سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی دین نبی پہ واری اکبر نے بھی جوانی عباس نے بھی اپنے بازو کٹا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب کے باغ میں بھی دو پھول تھے مہکتے زینب نے وہ بھی دونوں راہ خدا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے شبیر کی یہ ایسی پردرد داستان ہے شبیر کی یہ ایسی پردرد داستان ہے دل پتھروں کے واللہ جس نے ہلا دیے سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ بخشش ہے اس کی لازم سید کے غم میں حافظ دو چار آنسو جس نے
بہا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں، دین محمدی کے گلشن کھلا دیے ہیں، سید نے کربلا میں وعدے نبھا دیے ہیں۔ جو حضرات باہر ٹھہرے ہوئے ہیں وہ جلد سے جلد جلسہ گاہ میں تشریف لائے، خطاب شروع ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ونظامنا وأشرفنا وطبيب قلوبنا وغياثنا وغوثنا ومغيثنا ومعيننا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وآصحابہ وذریاتہ وأہل بیتہ وعلماء امتہ وشہداء محبتہ واولیاء امتہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ کیا عرش معلا کے ستارے ہیں حسین؟ کیا عرش معلا کے ستارے ہیں حسین یا فاطمہ زہرا کے دلارے ہیں حسین؟ کیا عرش معلا کے ستارے ہیں حسین یا فاطمہ زہرا کے دلارے ہیں حسین؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ گر خاموش رہوں تو تو ہی سب کچھ ہے، جو کچھ کہا تو تیرا حسن ہو گیا محدود۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ نبی والے نبی ہے صلی اللہ علیہ النبی وعلی امہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضرین اکرام، ماہ محرم شریف کی آمد ہی سے
جو رواج خانقاہوں کا ہے اسی لہجے پر الحمدللہ خانقاہ محبوبیہ میں ذکر حسین کی محفل سجائی گئی ہے۔ پہلے اتوار کو آپ نے مرید صادق عبدالرزاق صاحب کے بصیرت افروز کو خطاب کو سماعت فرمایا اور پھر ان کے بعد خانقاہ کی ہر دل عزیز شخصیت حضرت سید خواجہ پاشا صاحب قبلہ کو آج بھی آپ نے حضرت عباس علمبردار کے ذکر کو سماعت فرمایا ہے۔ ذکر حسین کی محفل سجی ہے اور اہل بیت ذکر حسین کا چرچا اور ذکر وہی کرتے ہیں جن کے اندر خون پاک ہوتا ہے۔ اہل بیت اور ذکر حسین کے لیے ماں کا نیک ہونا ضروری ہے اور باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ جو اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں یا ذکر سنتے ہیں تو وہ وہی کرے گا جس کا خون پاک ہو۔ لیکن ایک بات میں اور واضح طور پر بتا دوں کہ ماہ محرم شریف کے آمد ہی سے واٹس ایپ کے ذریعے، فیس بک، انسٹاگرام کے ذریعے سے ہم نے نادان لوگوں کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ خود میرے واٹس ایپ پر کئی نادانوں نے نئے سال کی مبارکباد دی ہے۔ خیر وہ نادان لوگ ہیں جو ماہ محرم شریف میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ جہالت اور کم علمی کی وجہ سے نادانوں نے یہ کیا ہے، لیکن ناصبی کتوں نے جو واویلا مچایا ہے کہ ماہ محرم شریف میں غم نہیں منانا چاہیے بلکہ نئے سال کی مبارکباد پیش کرنی چاہیے، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھئی تو کس بات کی مبارکباد پیش کر رہا ہے؟ مبارک ہو، نیا سال مبارک ہو تو یہ مبارکباد کس بات کی دے رہا ہے؟ امام قاسم کا شباب اجڑ گیا اس بات کی مبارکباد، علی اکبر کی جوانی اجڑ گئی اس بات کی مبارکباد، ننھے علی اصغر نے شہادت پائی اس بات کی مبارکباد دے رہا ہے؟ یا مولا حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے اپنا پیاسا گلا کٹوا دیا اس بات کی مبارکباد دے رہا ہے؟ بغیر تو بے شرمو ماہ محرم شریف کی آمد ہوئی ہے تو غم حسین میں ڈوب کر امام عالی مقام کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے آئی ہے۔ یہ ذکر حسین کی محفل ہم نے سجائی ہے تاکہ امت کو پتا چلے کہ میرے مولا حسین علیہ السلام نے اس دین کو بچانے کے لیے، اس امت کو بچانے کے لیے کیسے کیسے قربانیاں پیش کر دی۔ ماہ محرم شریف ہاں اسلام کا نیا سال کا پہلا مہینہ ہے۔ سال کا پہلا مہینہ محرم شریف سے ہوتا ہے اور اختتام ماہ ذی الحج پر ہوتا ہے۔ ماہ محرم شریف سال کا پہلا مہینہ اور ماہ ذی الحج سال کا
आखिरी महीना 1 मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक है, ये भी 10 दिन। 1 जिलहज से लेकर 10 जिलहज्जा तक है, ये भी 10 दिन है। वो भी नबी के बेटे के दिन है, ये भी नबी के बेटे के दिन है। वो भी मोहब्बत है, ये भी मोहब्बत है। वो भी इश्क है, ये भी इश्क है। वो भी कुर्बानी के दिन है, ये भी कुर्बानी के दिन। मगर फर्क ये है कि एक तो ख्वाब था और एक हकीकत है। इस्माईल अलैहिस्सलाम को हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़िबा करना चाहते थे, मगर यहाँ बेटा हुसैन, मेरे नबी का बेटा हुसैन मैदान करबला में ज़िबा हुआ है और तुम उसकी मुबारकबाद पेश कर रहे हो। ये नासिबी कुत्तों का चलाए हुआ मिशन है ताकि अहले बैत की मोहब्बत को दिल से मिटाया जाए। कैसे कैसे कुर्बानियां मेरे इमाम आली मकाम ने इस दीन को बचाने के लिए, नाना की उम्मत को बचाने के लिए पेश फरमा दी। अभी अभी आपने हजरत ख्वाजा पाशा साहब बगला से मौला अब्बास के फजाइल और अपनी शहादत पर बसीरत अफरोज किताब को समाप्त फरमाया। अब मैं उधर नहीं जाना चाहता, दूसरे कुर्बानियों की तरफ मैं आपके जहन को ले जाऊं कि हजरत हुर, ये हुर कौन है? ये हुर वही है जब मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का लश्कर कूफा पहुंचा था, मैदान करबला की तरफ बढ़ रहा था, तो हुर और उनके साथियों ने यानी उनकी फौज ने आकर के मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम के लश्कर को घेरा था। मेरे मौला हुसैन को हजरत हुर ने गिरफ्तार किया था मैदान करबला में। और वही हुर हैं कि जिनके दिल में मोहब्बत अहले बैत थी और जिनका खून पाक होता है, उनके दिल में मोहब्बत अहले बैत होती है। लिहाजा हुर को पछतावा हुआ, वो मौला हुसैन की बारगाह में हाजिर आए। खैमे के पास दरबार ने रोक दिया, कहा कि कहाँ जाते हो? कहा मैं अपने जान इमाम आली मकाम के कदमों पर कुर्बान करने के लिए आया हूँ। दरबार ने कहा कि कुर्बान करना चाहते हो और हथियार से लैस हो, तमाम हथियार को उतार दिया, मौला हुसैन के कदमों में रख दिया। मौला हुसैन की बारगाह में अर्ज करते हैं कि या इमाम, मुझे अपनी गुलामी में कबूल फरमा ले। रहमतुल लिल आलमीन का नवासा है, रहमत भरी नजरों से मेरे मौला हुसैन हजरत हुर को अपनी गुलामी में कबूल फरमाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं। हजरत हुर मैदान करबला में यजीदियों के खिलाफ जंग फरमा रहे हैं, चारों तरफ से यजीदी कुत्तों ने घेर लिया। हजरत हुर के सीने सर मुबारक पर किसी ने तलवार का ऐसा वार किया कि सर मुबारक 2 शाख होकर खुल गया। हजरत हुर के सर मुबारक से खून के फव्वारे छूटने लगे। मौला हुसैन हजरत हुर के लाशे को उठाने के लिए मैदान करबला में तशरीफ लाए। खून का फव्वारा जारी था। मौला हुसैन ने अपनी वालिदाए माजिदा मालकनी बीबी फातिमा ज़हरा के दुपट्टे को चाक किया, फाड़ कर टुकड़ा कर दिया और हजरत हुर के सर मुबारक पर बांध दिया। लिखने वाला लिखता है कि जैसे ही वो कपड़े को बांधा गया, हुर का खून रुक गया, हुर की तदफीन अमल में आ गई। मुअर्रिख लिखता है कि 250 बरस बाद, कितने 250 बरस बाद बादशाह को पता चला कि हुर के सर मुबारक पर मालकनी का दुपट्टा है तबरुकन, वो हासिल करने के लिए, क्योंकि वो आशिक़ अहले बैत था, चाहता था कि वो दुपट्टे का टुकड़ा मैं हासिल कर लूं। उलमा की निगरानी में कब्र अनवर को खुलवाया गया, क्योंकि वो जानता था कि हुर शहीद है और कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, जो अल्लाह की राह में शहीद हुआ है वो मुर्दा नहीं है बल्कि जिंदा है। हुर भी तो शहीद है, अभी कब्र में जिंदा है। लिहाजा कब्र खुलवाया गया, कई हटाई गई, देखा कि हुर का लाशे मुबारक जो कफन था वो तरोताजा था। कफन हटाए, कफन चेहरे से हटाया गया, देखा कि दुपट्टा भी वैसे ही मौजूद है। और जब पहली गीची
खोली गई। मुअर्रिख लिखता है कि खून के खतरे जारी होने लगे। जब दूसरी घीजी खोल दी गई तो खून फव्वारे के साथ ऐसा निकल रहा है जैसे शहादत के वक्त निकल रहा था। जल्दी से उस टुकड़े को हासिल किया, कफन बराबर किया, मिट्टी डालना शुरू कर दिया। जब मिट्टी डाली गई तो मिट्टी हजरत खून हुर के खून से तर होने लगी। हद तो ये हुआ कि खून कब्र से बहने लगा। एक साहब बुजुर्ग भी वहां ठहरे हुए थे। उन्होंने कहा कि बादशाह, जिस तबर्रुक को तू हासिल करना चाहता है वो हुर की किस्मत का है, तू उसे हासिल नहीं कर सकता। याद रख, अगर वो तबर्रुक फौरन लौटाया ना जाए तो तू भी तबाह हो जाएगा, तेरी सल्तनत भी गारत हो जाएगी। लिहाजा उसने जल्दी से कब्र से मिट्टी हटवाया। सर पे उस तबर्रुक को लौटाना था कि खून रुक गया। मुअर्रिख लिखता है न सिर्फ खून रुका बल्कि जो खून बहकर निकला था वो भी लौट कर कब्र में आ गया। अरे तकबीर, हजरत हुर हजरत हुर ने शहादत पाली। कैसे कैसे कुर्बानियां मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस दीन को बचाने के लिए पेश कर दी। और आज के बेगैरत उसी शहीद आजम इमाम हुसैन के बचाए हुए एक दूसरे को मुबारकबाद पेश कर रहे कि मुबारक हो, मुबारक हो। किस बात की मुबारकबाद दे रहा है? मौला अली अकबर सर पर अमामा बांधे, हाथ में बरहाना शमशीर लिए हुए बाबा जान की इजाजत से मैदान कालेदार में तशरीफ लाए और तार कर फरमाया कि है कोई जो एक अली अकबर का मुकाबला कर सकते? तन्हा अली अकबर हैं। तार कर फरमा रहे हैं, कोई है जो अली अकबर का मुकाबला कर सके? मजाल है किसी की जो अली अकबर के सामने आ जाए। यजीदी फौज के सिपहसालारों ने कहा कि तुम में कोई एक ऐसा सूरमा नहीं जो अली अकबर का मुकाबला कर सके? अरे तुम सब मिलकर अली अकबर पर हमला क्यों नहीं करते? तो यजीदी फौज एक आवाज होकर जवाब दे रही है कि हम कैसे अली अकबर पर हमला करें। जब भी हम अली अकबर पर हमले का इरादा करते हैं हमें अली अकबर में खुद रसूलुल्लाह नजर आते हैं, क्योंकि मेरे मौला अली अकबर की शबाहत बिल्कुल हूबहू रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलती थी। सहाबा कहते हैं कि जब हमें हुजूर के वफात पाने के बाद, दुनिया से पर्दा करने के बाद हुजूर की याद आती और उनके दीदार की प्यास बढ़ती, हम मौला अली अकबर की बारगाह में हाजिर आते, अली अकबर का दीदार करते, अपनी प्यास को बुझा लेते। वो अली अकबर मैदान कालेदार में हैदर कर्रार का शेरे नर, अरे जिधर भी टूट पड़ता यजीदी फौज को गाजर मूली की तरह काटता जाता। जुबान प्यास से सूख गई थी। बाबा जान की बारगाह में वापस आए, अर्ज किया बाबा जान मैंने यजीदियों को जहन्नम रसीद किया है मगर प्यास की शिद्दत तड़पा रही है, मुझे एक घूंट प्यान पानी मिल जाए। मौला हुसैन फरमाते हैं कि बेटे अली अकबर पानी तो नहीं है, अपने बाबा जान की जुबान को चूस ले। बाबा जान की जुबान को चूसते हैं, प्यास बुझ जाती है। मैदान कालेदार में तशरीफ लाए, यजीदी कुत्तों पर टूट पड़े, फिर प्यास की शिद्दत हुई, बाबा जान की बारगाह में लौट आए, अर्ज किया बाबा जान फिर प्यास लग रही है, दूसरी मर्तबे जुबान को चूसा। ऐसे ही जब तीसरी दफे बाबा जान की बारगाह में हाजिर आए तो मौला हुसैन फरमाते हैं कि बेटे अली अकबर अब तो तुम्हारे बाबा जान की जुबान भी सूख गई है, अब तुम्हारे बाबा जान की जुबान तुम्हारी प्यास को नहीं बुझा सकती। मौला अली अकबर मैदान कालेदार में तशरीफ लाए। यक्का वो तन्हा है, चौ तरफ से यजीदी कुत्ते घेरे हुए हैं, तीर तलवार भाले बरस
ہنس رہے تھے، مولا علی اکبر نے جامع شہادت نوش فرما لیا۔ حضرت عبداللہ ابن حر کے صاحبزادے جب میدان کارزار میں شہادت پالی تھی، مولا حسین نے حضرت حر سے فرمایا کہ رک جا اے حر، میں جانتا ہوں کہ ایک نوجوان بیٹے کا لاشا اٹھانا باپ کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے، میں عبداللہ کی لاش کو اٹھا کر لاؤں گا۔ مولا حسین سے حر کہتے ہیں کہ مولا یہ آپ کا غلام ہے، غلام زادہ ہے، آقا کے کاندھوں پر کیسے آئے گا؟ مولا حسین نے فرمایا کہ بیٹے کا لاشا اٹھانا کتنا مشکل ہوتا ہے میں جانتا ہوں۔ مولا حسین نے حضرت حر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن حر کو اٹھا کر کے لاشے کو اٹھا کر کے تیمے میں تشریف لائے۔ اب آپ وہ منظر دیکھ لیں، جب میدان کربلا میں علی اکبر کا لاشا پڑا ہوا ہے، مولا حسین اپنے بیٹے کے لاشے کو اٹھانے کے لیے تشریف لے گئے۔ مورخ لکھتا ہے کہ اس وقت میرے مولا حسین کی عمر شریف 50 سے 55 برس کے درمیان میں تھی، یعنی ریشے مبارک بھی کالے تھے، بال بھی کالے تھے۔ مولا حسین نے اپنے نوجوان لخت جگر علی اکبر کے لاشے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر کے میدان کربلا سے خیمے میں تشریف لا رہے ہیں۔ اتنے سے فاصلے میں مولا حسین کے ریشے مبارک سفید ہو گئے، بال سفید ہو گئے۔ شہزادی سکینہ اپنی پھوپھی سے کہتی ہے کہ پھوپھی جان ذرا بابا کو تو دیکھو، بابا بوڑھے ہو گئے، ایسے مصیبت کے پہاڑ توڑے گئے ماہ محرم شریف میں، اور تو بے غیرت نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہے۔ مبارک ہو، مبارک ہو۔ ارے کیسے کیسے قربا دیا میرے امام علی مقام نے اس دین کو بچانے کے لیے، امت کو بچانے کے لیے پیش کر دی۔ ننھے سے شہزادے علی اصغر 6 مہینے کا بچہ، 6 مہینے کا، ارے 6 مہینے کے جانور کو بھی اب قربان نہیں کرتے، 6 مہینے کے جانور کو بھی ذبح نہیں کیا جاتا۔ مولا علی اصغر شدت تشنگی سے بے چین بے قرار، والدہ ماجدہ حضرت رباب امام سے عرض کرتی ہیں کہ یا امام میرے شہزادے کے لیے 2 گھونٹ پانی آپ مانگ لیں۔ میرے مولا حسین جانتے تھے کہ وہ پانی دینے والا تو ہے نہیں، لیکن پھر بھی اس خیال سے تشریف لے جاتے ہیں کہ کل بروز قیامت بہانہ نہ کر لے کہ آپ اگر شہزادے علی اکبر کے لیے پانی طلب کرتے تو ہم پیش کر دیتے۔ مولا حسین اپنے شہزادے کو خود یہ مبارک میں لیے ہوئے تشریف لے جاتے ہیں اور یزیدیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے یزیدیوں، تمہاری دشمنی تو ہم سے ہے، ہم پر تم نے پانی بند کر دیا ٹھیک ہے، لیکن میرا یہ لخت جگر، میرا علی اصغر شدت تشنگی سے بے چین ہے، بے قرار ہے، 2 گھونٹ پانی میرے علی اصغر کے لیے۔ وہ پاسری میں شمال لعین ملعون ٹھہرا ہوا تھا، اس نے ایک تیر نکالا، وہ تیر کیسی تھی؟ اس طرح 3 دھار والی تیر علی اصغر کے حلق کے پیوست کر دی۔ مولا علی اصغر کے حلق کے پیوست ہو گئی۔ مولا علی اصغر جامع شہادت کو نوش کروا لیا۔ میرے مولا حسین کے دونوں ہاتھ علی اصغر کے خون سے بھر گئے۔ مولا حسین اس خون کو آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مولا میرے علی اصغر کی قربانی کو بھی قبول فرما دے۔ نعرے تکبیر، نعرے تکبیر، نعرے حیدری، نعرے حسین، نعرے حسین۔ میرے مولا حسین اپنے شہزادے کو گودی میں لیے ہوئے اب بے چین بے قرار ہے کہ میں کیسے خیمے میں لے جاؤں، اگر شہزادی پوچھے تو کیا جواب دوں؟
اس کی ماں کو کیا جواب دوں؟ کبھی آگے بڑھتے کبھی پیچھے ہٹتے. آخرکار آپ نے اپنے رومال کو شہزادے پر ڈال دیا, ڈھانپ دیا, چھپا کر کے خیمے میں تشریف لاتے ہیں. شہزادی سکینہ نے دیکھا کہ بھیا چپ ہے, رو نہیں رہا ہے. کہنے لگے بابا جان آپ نے میرے بھیا کو پانی پلا دیا, میری بھی زبان سوکھ گئی ہے, مجھے بھی ایک گھٹ پانی مل جائے. اتنے میں والدہ ماجدہ تشریف لاتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ یا امام کیا آپ نے میرے بیٹے کو پانی پلا دیا؟ میرا بیٹا خاموش ہے, بے چین نہیں ہے. مولا حسین خاموش ہے, اپنے شہزادے کو ماں کے حوالے کر دیا. کیسی کیسی قربانیاں اس دین کو بچانے کے لیے, اس امت کو بچانے کے لیے میرے امام علی مقام نے پیش کروا دی. 9 محرم کی شب ہے, شب عاشور ہے. میرے مولا حسین خیمے میں تلوار کو ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے کہ شہزادی زینب بارگاہ میں حاضر آتی ہیں اور عرض کرتی ہیں کہ بھائی حسین ابھی ابھی پتا چلا ہے کہ یزیدی آپ کے شہادت کی تیاری کر رہے ہیں. وہ آپ کو قتل کرنے کے لیے تیر تلوار بھالے کس رہے ہیں. میرے مولا حسین نے فرمایا کہ اے بہن زینب ان کو ان کی تیاری کر لینے دو, ہم نے بھی تو اپنی تیاری کر رکھی ہے. ابھی ابھی میرے بابا جان, میرے نانا جان, میرے اماں جان آئے تھے اور مجھ سے فرمایا کہ بیٹے حسین ہم نے تمہارے استقبال کی تیاری کر رکھی ہے. میرے مولا حسین 10 محرم یوم عاشورے کے دن خیمے میں آ کر کے رخصت ہو رہے. تمام خیموں میں میرے مولا حسین رخصتی چاہتے ہوئے تشریف لائے. اتنے میں شہزادی سکینہ اپنے بابا جان کے دامن کو پکڑ کر کہتی ہیں کہ بابا جان آپ کہاں جاتے ہو؟ سب بھائی اور چاچا تو جا کر کے شہید ہو گئے, کیا آپ بھی جا کر کے شہید ہو جائیں گے؟ میرے مولا حسین نے کوئی جواب نہیں فرمایا, اپنے گھوڑے ذوالجناح پر سوار ہو گئے. ذوالجناح پر سوار ہو کر کے میدان کربلا کی طرف چلنے کا اشارہ کر رہے ہیں, لیکن وہ ذوالجناح ہے کہ آگے نہیں بڑھ رہا. میرے مولا حسین اپنے ایڑی سے ٹیک لگا رہے ہیں لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا. لگام کھینچتے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھ رہا. میرے مولا حسین نے فرمایا اے ذوالجناح تجھے ہو کیا گیا ہے, تو آگے کیوں نہیں بڑھتا؟ میرے مولا حسین گھوڑے سے زمین پر تشریف لاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ گھوڑے کے دونوں پیروں کو باہوں میں تھامے ہوئے کہتی ہے کہ اے ذوالجناح اب تم میرے بابا جان کو نہ لے جانا, میرے بھائی اور چچا تو جا کر کے شہید ہو گئے, اب میرے بابا جان کو نہ لے جانا. اگر میرے بابا جان چلے جائیں تو میں کس کے سینے پر سر رکھ کر کے سوؤں گی؟ میرے مولا حسین اپنی شہزادی کو گود میں لیا, اپنی بہن بی بی زینب کے حوالے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ بہن زینب اب میری بیٹی کا تم خیال رکھنا, اب میری بیٹی کا تم خیال رکھنا. میری بیٹی کو عادت ہے کہ وہ میرے سینے پر سر رکھ کر کے سویا کرتی ہے, اب تو میری بیٹی کا خیال رکھنا. اپنی بیٹی کو بہن زینب کے حوالے کرتے ہوئے میدان کالے تار میں تشریف لائے اور اس انداز سے تشریف لائے کہ سب پر سکتے کا عالم طاری تھا, سب حیبت سے لرزہ برات ڈالتے. میرے مولا حسین یزیدیوں سے خطاب فرماتے ہوئے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں دیکھو کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں تمہارے نبی کا نواسا ہوں. کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں حسین ابن علی ہوں, میں فاطمہ کا بیٹا ہوں, میں امام حسن کا بھائی ہوں؟ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ تم میرے قتل کے لیے کیوں آمادہ ہو؟ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ تم میرا قتل کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم نے اپنے میانوں سے تلواریں کھینچ لی تو میں تمہارے تلواروں کی پیاس بجھانے کے لیے حر کو پیش کر دیا, تمہارے تلواروں کی پیاس نہیں بجھی, میں نے علی اکبر کو دے دیا, پیاس نہیں
نہیں بجھی، علی اصغر کو دیا، پیاس نہیں بجھی، امام قاسم کا شباب اجڑ گیا، تمہاری پیاس نہیں بجھی۔ دیکھو تم میرے قتل کے لیے درد نہ کرنا، میرے قتل کے لیے کہ درد نہ کرنا، کیونکہ میں تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں، میں تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں۔ تم نے علی اکبر کو قتل کر دیا، تم نے علی اصغر کو قتل کر دیا، تم نے امام قاسم کو شہید کر دیا، لیکن پھر بھی میں تمہاری بخشش کروا سکتا ہوں، کیونکہ علی اکبر کا قاتل قاتل مومن ہوتا ہے، علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، حر کا قاتل قاتل مومن ہے، علی اصغر کا قاتل قاتل مومن ہے، قاسم کا قاتل قاتل مومن ہے۔ قاتل مومن کی بخشش تو ہو سکتی ہے، مگر تم میرے قتل کے لیے جلد نہ کرنا، کیونکہ میرا قاتل قاتل مومن نہیں کہلائے گا، میرا قاتل قاتل دین ہوگا۔ قاتل مومن کی بخشش تو ہو سکتی ہے، مگر قاتل دین کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ مگر وہ یزیدی کتے جو امام علی مقام کے فوج کے پیاسے تھے، کہنے لگے کہ آپ اپنا خطبہ بند کریے، آپ جنگ شروع کیجئے۔ میرے مولا حسین نے فرمایا کہ مجھے شرم آتی ہے، میرے نانا جان سے شرم آتی ہے، اگر کل بروز قیامت میرے نانا جان مجھ سے یہ سوال کر دے کہ تم نے میری امت پر تلوار کیوں اٹھائی، میں کیا جواب دوں گا؟ یہ مجھ سے ممکن نہیں۔ اگر تم کو جنگ شروع کرنا ہے تو پہل کرو۔ میرے امام علی مقام یکا و تنہا ہے، 22,000 کے لشکر سے مقابلہ ہے، چاروں طرف سے تیر تلوار بھالے برس رہے تھے، مگر وہ حیدر کرار کا شیر نر یکانا و تنہا ہے، جدھر بھی تلوار لے کر جاتا، ارے فوج ڈر کر اس طرح بھاگتی جیسے شیر کو دیکھ کر کے کتے بھاگتے ہیں۔ میرے مولا حسین جدھر بھی جاتے تلوار لے کر کے، ارے فوج بھاگ رہی ہے اور گاجر نیمبو کی طرح کٹ کٹ کر گر رہے تھے، اس طرف جا رہے تھے یزیدی فوج کٹ کٹ کر گر رہی تھی، اس طرف جاتے یزیدی فوج کٹ کٹ کر گر رہی تھی۔ میمنہ کا میمنہ ختم ہونے لگا، میسرہ کا میسرہ ختم ہونے لگا۔ وہ تلوار جس کو حضرت بی بی شہزادی کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو زینب کی بے قراری نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو حر کی شہادت نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو علی اکبر کی شہادت نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو امام قاسم کا شباب اجڑتا ہوا نہ روک سکا، وہ تلوار جس کو بیویوں کے سروں سے اچھالتی ہوئی چادریں نہ روک سکی، وہ تلوار جس کو اہل بیت کے چلتے ہوئے خیمے نہ روک سکے، لیکن وہ تلوار چلتے چلتے اچانک رک گئی، تلوار رک گئی۔ مولا حسین نے تلوار کو روک دیا۔ میں نے بارگاہ حسین میں عرض کیا کہ یا حسین، یہ یزیدی کتے آپ اکا و تنہا، پھر بھی آپ نے تلوار روک دی، تلوار کیوں رکی؟ مولا حسین نے فرمایا کہ نادان دیکھتا نہیں، وقت ظہر ہے، جمعے کا دن ہے، نماز کے لیے میرے مولا حسین نے تلوار کو روک دیا۔ میرے مولا حسین نے وضو، ارے خون سے وضو فرمایا ہے۔ مولا حسین خون سے وضو کر کے نماز شروع فرمائی، اور آپ سجدے میں تھے، ملعون شمر لعین نے آپ کی گردن کو کاٹ لی۔ میرے مولا حسین شہادت کا جام نوش فرما لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ رات ہو گئی، مولا حسین کی شہادت ہو گئی، رات ہو گئی۔ خیموں میں شہزادی زینب تمام اہل بیت کے بچوں کو جمع فرما رہی تھی کہ تمام کے تمام تو موجود تھے۔ دیکھا کہ شہزادی سکینہ نظر نہیں آ رہی۔ شہزادی سکینہ کی تلاش میں میری شہزادی زینب ایک خیمے سے دوسرے خیمے تشریف لے جا رہی ہیں، دوسرے سے تیسرے خیمے، مگر شہزادی سکینہ نہیں نظر آتی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ تمام خیموں میں شہزادی سکینہ نہیں ہے۔ کربلا کا رخ کیا، رات کا وقت تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، تاریکی چھائی ہوئی تھی، لاشوں کے ڈھیر پڑے ہوئے تھے۔ شہزادی سکینہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے بیٹی سکینہ کو آواز دیتے ہوئے آگے بڑھتی چلی گئی کہ ایک مقام پر دیکھا کہ ایک لاشا موجود ہے جس کے تن پر سر موجود نہ تھا، جس کے سر
तन पर सर मौजूद ना था, लेकिन रात का अंधेरा था। देखा के सीने पर कुछ उभरा हुआ सा नजर आया। सन्नाटा है, रात की तारीकी है, उभरा हुआ नजर आया। करीब जा करके देखा तो शहजादी सकीना है, सीने पर सर रख करके सो रही थी। मेरे ज़ैनब ने शहजादी सकीना को गोदी मुबारक में उठाया, प्यार फरमाया, लाड़ फरमाया। पूछा कि सकीना ये किसका लाचा है? शहजादी सकीना अर्ज करती है कि ये मेरे बाबा जान का लाचा है, मेरे बाबा जान का लाचा है। बीबी ज़ैनब ने अर्ज फरमाया, बेटी सकीना तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारे बाबा जान का लाचा है जबकि सर मौजूद नहीं है? शहजादी सकीना कहती है कि फूफी जान, जब मैं अपने बाबा जान की तलाश में निकली, जब यहाँ पहुंची तो मुझे यहाँ से आवाज आई, सकीना इधर आ, इधर तुम्हारा बाबा जान यहाँ है। जब मैं करीब आई तो मेरे बाबा जान ने मुझे सीने पर लिटा लिया और मैं यहाँ सो गई। शहजादी सकीना अपनी भतीजी को लिए हुए कैमे में तशरीफ लाती हैं। सुबह होने को है, सुबह हो गई। यजीदी फौज अहले बैत के तमाम बच्चों को, बच्चियों को और खवातीन को यानी बीबियों को साथ लिए हुए दिमिश्क की तरफ रवाना है। आगे काफिला बढ़ता जा रहा है। अहले बैत के गलों में एक रस्सी से 12 को बांधा गया था, गले में रस्सी बांधी गई और काफिला चल रहा है। दोपहर का वक्त आ गया। एक रेगिस्तान का मुकाम था जहां पर कुछ देर के लिए काफिला रोका गया। सब पानी पीने लगे मगर अहले बैत बीबी अब प्यासी थी, बच्चे प्यासे थे, दोपहर का वक्त है, चिलचिलाती धूप है। इतने में शहजादी सकीना थक गई थी, गले में रस्सी भी बंधी हुई थी, लेकिन किसी तरह वहां से निकली और देखा कि पास ही में एक कांटीदार दरख्त था जिससे धूप छन छन कर गिर रही थी। रेगिस्तान का इलाका है। शहजादी सकीना वहां गई और लेट गई। क्या पर गुनूदगी तारी हो गई, नींद लग गई। काफिला आगे बढ़ गया। कुछ दूर जाने के बाद वो सरे मुबारक मेरे मौला हुसैन का जिस नेज़े पर था वो सिपाही के हाथ से छूट गया और नीचे जमीन में गड़ गया। अब वहां से निकालने के लिए कोशिशें की जा रही है मगर वो नेज़ा है कि जमीन को छोड़ नहीं रहा है, बस धसा का धसा है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से किसी ने कहा कि आखिर वजह क्या है जो वो नेज़ा जमीन से निकल नहीं रहा है? मेरे मौला ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं कि अरे जालिमों, अहले बैत का जरूर कोई छूट गया है जिसकी वजह से मेरे बाबा जान का सर आगे नहीं बढ़ रहा। देखो तो सही कि आखिर कौन है जो छूटा है। जब सबको देखा जा रहा था, नामे पुकारे जा रहे थे, सबके सब मौजूद थे सिवाय शहजादी सकीना के। अब सकीना की तलाश में काफिले को लौटाया गया। ढूंढते ढूंढते उस मकान तक भी पहुंच गए जहां पर मेरी शहजादी सकीना आराम फरमा रही थी। फिर रात करीब हो गई थी कि देखा शहजादी सकीना उसी दरख्त के नीचे लेटी हुई है और कोई खातून है जो नकाबपोश है, उनके गोदे मुबारक में शहजादी सकीना आराम फरमा रही है। जाकर के शहजादी ज़ैनब सलाम करती हैं और पूछती हैं कि है खातून, आखिर तुम हो कौन? आपने बड़ी मेहरबानी की कि ये इमाम आली मकाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहजादी है जिसको आपने अपने गोद में लिटाया है। आपने बड़ा हम पर करम किया है, बड़ी मेहरबानी हुई, आपने इनको संभाला है। ये तो बताए कि आप हो कौन? आपके चेहरे पर नकाब डाला हुआ है। वो बीबी कहती है मैंने अपने चेहरे से नकाब को उलट कर दिखाया। ज़ैनब, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं रसूल की बेटी फातिमा हूँ, मैं अली की बीबी फातिमा हूँ, मैं हसनैन करीमैन की माँ फातिमा हूँ। ज़ैनब, मैं तुम्हारी माँ फातिमा हूँ। बीबी ज़ैनब सारा वाकया सुनाती है। मेरी मालकनी रोती हुई बीबी ज़ैनब को रुखसत फरमाया। शहजादी ज़ैनब काफिले में तशरीफ लाई। ये लंबा वाकया है कि आप कूफे में दाखिल हुए और कूफे में ये
افواہ پھیلا دی گئی تھی کہ ایک باغی گروہ تھا جس کا سر کچل دیا گیا، یہ انہی کے سر ہیں، یہ انہی کے گھر کی عورتیں ہیں۔ چاروں طرف سے لوگ اپنی چھتوں پر چڑھ چڑھ کر دیکھ رہی تھی کہ اتنے میں ایک واقعہ مجھے یاد آیا۔ عبداللہ ابن عففی رضی اللہ تعالی جب امام علی مقام میدان کرب و بلا میں موجود تھے تو یہ گورنر نے اعلان کروا دیا کہ شہر میں اگر کوئی مرد رہ جائے اور کربلا نہ جائے اور باقی قافلے کا سر نہ کچلے تو پھر وہ سزا کا حقدار ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عففی اپنی بیٹی کے ساتھ کوفہ آئے ہوئے تھے، انہوں نے سنا تو وہ بھی اپنا گھوڑا لے کر اپنی تلوار کے ساتھ نکل رہے تھے کہ بیٹی نے کہا کہ مجھے اگر حقیق یمنی اس قافلے میں مل جائے تو پیش کر دینا۔ لہذا باپ نے وعدہ کر لیا اور میدان کرب و بلا میں چل پڑے۔ دیکھا کہ جدھر میرے مولا حسین گھوڑے پر سوار ہو کر کے تشریف لاتے ہیں یزیدی فوج پیچھے ہٹتی جاتی ہے۔ عبداللہ ابن عففی فرماتے ہیں کہ آخر یہ ہے کون جس سے لوگ اتنا خوف کھاتے ہیں؟ انہوں نے اپنے گھوڑے کو امام حسین کے پیچھے لگا دیا، گھوڑا دوڑ رہا ہے، امام علی مقام کا گھوڑا آگے ہے اور عبداللہ ابن عففی پیچھے پیچھے دوڑ رہے ہیں۔ اتنے میں میرے مولا حسین مڑ کر فرماتے ہیں کہ عبداللہ اور خریبہ اور خریبہ۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، آخر یہ کون ہے جو میرا نام بھی جانتے ہیں؟ میرے مولا حسین اپنی مبارک انگلی سے انگوٹھی اٹھاتے ہیں اور حضرت عبداللہ کے حوالے کرتے ہیں، جا اپنی بیٹی کو یہ انگوٹھی دے دینا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ ہیں کون؟ تم میرے مولا حسین فرماتے ہیں کیا تم نے مجھے نہیں دیکھا؟ کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ میں نبی کا نوازا حسین ہوں، میں علی کا بیٹا حسین ہوں، میں فاطمہ کا لخت جگر حسین ہوں۔ میرے مولا حسین میدان کرب و بلا میں شہادت پانے کے بعد لوگ پہچان نہیں پا رہے تھے، گرد آلود آپ کا چہرے مبارک، خون بہا ہوا تھا۔ میرے مولا حسین کو دمشق لایا گیا اور پھر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نے جو بے حرمتی کی ہے کہ اپنی ناپاک ہاتھوں میں چھڑی لے کر کے میرے مولا حسین کے لب مبارک پر مارتا رہا، اور آج کے یہ یزیدی کہتے ہیں کہ یزید کا مولا حسین کے قتل سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں نے ایک حفیظ کتے کو یہ کلپ میں سنا ہے کہ ہاں یزید کے دور حکومت میں یہ قتل ہو گیا لیکن اس میں یزید کا ہاتھ نہیں تھا۔ یاد رکھو دوستو، یہ یزیدی کتے ہیں جو مولا حسین کی محبت کو ہمارے سینوں سے مٹانے کے لیے مختلف دلائل بھی پیش کیے جا رہے ہیں۔ اس کتے نے یہ بھی حوالہ دیا کہ حدیث پاک میں ہے کہ جو قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ لشکر جنتی ہوگا۔ یہ حدیث پاک پیش کی جا رہی ہے، مگر آپ اس بات کو بھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہاں یہ حدیث ہے، میرے رسول پاک نے فرمایا، صحیح ستہ میں مسلم شریف میں ہے، یہ حدیث ہے جو میرے آقا نے فرمایا کہ جو قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا وہ قافلہ وہ جنتی ہوگا، جنتی ہوگا۔ اور یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، وہ یہ بھی غلط نہیں کہہ رہا کہ یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا ہے، لیکن حدیث پاک کو توڑ مڑوڑ کر کاٹ کر جو پیش کی جا رہی ہے اس کی طرف توجہ دے۔ میرے آقا نے فرمایا جو قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرے گا، پہلا حملہ کرے گا وہ لشکر جنتی ہوگا۔ کون سا؟ جو پہلا حملہ کرے گا۔ اور یزید جس لشکر میں تھا، حملہ کرنے والا جس لشکر میں تھا وہ لشکر نمبر رکھتا تھا 17واں، یعنی 17 نمبر والا لشکر، جس کا کوئی حوالہ دلیل نہیں جو جنتی ہوں، لیکن یہ اپنے باپ کو جنتی بنانے پر تلے ہوئے ہیں، وہ اپنے باپ کو جنتی کہتے ہیں۔ یاد رکھو دوستو،
آج کے دور میں یزیدی بھی ہیں، آج کے دور میں اس کے رشتہ دار بھی موجود ہیں، یزید کے رشتہ دار آج بھی موجود ہیں۔ کون ہے رشتہ دار؟ میں آپ کو اشارہ دے رہا ہوں۔ آج کے دور میں یزید کا مومیرا بھائی پہچانتے ہیں نا جی؟ زور سے بولو۔ مومیرا بھائی دعوت اسلامی کا امیر جو اب الیاس اتاری ہے، یہ اس کا مومیرا بھائی ہے، کیونکہ وہ خود کہتا ہے نا مومیرا بھائی ہے بھائی۔ اب وہ مومیرا بھائی اپنی کلپ میں یہ ریلیز کیا، یہ کلپ آج بھی میرے پاس موجود ہے میرے فون میں۔ اس نے اپنی کلپ میں یہ لکھا، یہ تقریر میں بولا ہے کہ 10 محرم کو شادی بھی کی جا سکتی، 10 محرم کو شادی کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہوا سن 61 ہجری میں، اور 1400 برس بعد غم منانا یہ جائز نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا فتویٰ پیش کر رہا ہے، اعلیٰ حضرت نے فرمایا 3 دن کا غم مناؤ۔ ٹھیک ہے الحمدللہ، ہم مانیں گے اعلیٰ حضرت کے فتوے کو، 3 دن کا غم ہم منائیں گے، لیکن ذرا یہ فتوے میں وضاحت کے ساتھ بتا تو دے کہ امام حسین علیہ السلام کا غم بھی 3 دن مناؤ۔ کیا اعلیٰ حضرت نے ایسا فتویٰ دیا تھا؟ ہے موجود ایسا؟ کس کے غم کی بات؟ مولا حسین کے غم کی بات ہم کر رہے ہیں، تیرے باپ کے میت کی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تیرا باپ مرا تو وہ غم 3 دن کا منا لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہاں مولا حسین کے غم کی بات چل رہی ہے۔ مولا حسین علیہ السلام کا غم ہم 1400 برس بعد اس لیے مناتے ہیں کہ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مولا حسین کی شہادت سے 50 برس پہلے منایا تھا، 50 برس پہلے۔ واقعہ آپ سنے بیٹھے ہیں حضرت سے اتوار کے دن، لیکن میں صرف اشارے کے طور پر میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ میرے مولا حسین علیہ السلام ننھے سے ہیں، گودی مبارک میں میرے سرکار لیے لاڑ فرما رہے تھے، پیار کر رہے تھے۔ جبریل حاضر آئے، عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ اپنے بیٹے سے محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا کہ ہاں اے جبرائیل، میں اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ تو میرے مولا حسین سے بے انتہا محبت کرتا ہوں۔ حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ کی امت کے کچھ لوگ آپ کے اسی بیٹے کو میدان کرب و بلا میں بھوکا پیاسا شہید کر دیں گے، شہید کر دیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا غم حسین میں رو رہے تھے۔ ابھی شہادت ہونے والی تو نہیں ہے نا؟ شہادت 50-55 برس بعد میرے مولا حسین کو پانی ہے، ابھی تو ننھے شہزادے ہیں گود میں۔ 50 برس پہلے مولا حسین کے غم میں میرے رسول پاک رو رہے تھے، آج 1400 برس بعد یہ امت غم رسول میں رو رہی ہے تو سنت مصطفیٰ پر عمل کر رہی ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے حیدری، نعرے حیدری، خاندان ابو طالب، خاندان ابو طالب، نعرے حسین۔ تو پھر ہم روتے ہیں غم حسین میں، تو یہ میرے آقا حضور پر نور احمد مجتبی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمل پر عمل کر رہا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ یہ میرے مولا حسین علیہ السلام جو میدان کرب و بلا میں شہادت پائے ہیں حالت سجدے میں، ہم نے اپنے بزرگان دین علماء اہل سنت سے بارہا دلیل کے ساتھ یہ سنتے چلے آ رہے ہیں اپنے بچپنے سے کہ مولا حسین علیہ السلام میدان کرب و بلا میں حالت نماز میں حالت سجدے میں شہادت پائیں۔
اب یہ یزید کا میرا بھائی بولتا ہے، بکواس کرتا ہے کہ امام حسین میدان کرب و بلا میں جو سجدے میں تھے وہ نماز کا سجدہ، عبادت کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ کیفیت کا سجدہ تھا۔ اور دلیل کیا دے رہا ہے کہ اگر وہ نماز کے لیے ٹھہرتے تو نماز کے لیے وضو ضروری ہے، جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، جبکہ مولا حسین علیہ السلام کے جسم مبارک سے خون بہ رہا تھا، تو پھر وہ کیسے نماز ادا کرتے جبکہ خون معاذ اللہ ناپاک ہوتا ہے؟ اب یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی بھائی، جو خود اپنی زبان سے یہ بول چکا ہے کہ میں نے کبھی مدرسے کی سیڑھی نہیں چڑھی ہے، میں نے کبھی کتابیں نہیں پڑھی، کسی استاد سے درس حاصل نہیں کیا، تو ظاہر ہے وہ تو جاہل ہوگا، ہے نا؟ اب جاہل کی بات کو ہم کیا مانیں بھائی؟ مانیں گے تو کسی عالم کی بات کو، کسی جاننے والے کی بات کو۔ جاہل ہے خود بول دیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ امام علی مقام کے جسم سے خون بہ رہا تھا۔ اب میں یہاں پر ایک مسئلہ بتا دوں آپ کو، مسئلہ سن لے، علماء کی نگرانی میں مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ کوئی شہید جو ادنا سا بھی شہید ہو اور جسم مبارک سے خون بہ گیا ہو، شہید کے جسم سے خون بہا اور کپڑے بھی خون میں آلودہ ہو، تب بھی اس کو غسل نہیں دیا جاتا، کپڑے بدلے نہیں جاتے، اسی حالت میں ان کی تدفین کی جاتی ہے، کیونکہ شہید کا خون پاک ہوتا ہے، شہید پاک ہوتا ہے، تو شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، شہید کے کپڑے بدلے نہیں جاتے، تو پھر میرے مولا حسین علیہ السلام شہید اعظم ہے، شہید اعظم، ان کو یہ معاذ اللہ ناپاک کہہ رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں مسئلے کے طور پر، دیکھو اس پوری روح ہے زمین پر، مسئلہ اچھی طرح سماعت کر لیں، پوری روح ہے زمین پر، کوئی ایک ایسی خاتون نہیں، کوئی ایک ایسی عورت نہیں جو مہینے کے 29-30 دن تک نماز پڑھ سکے۔ پوری زمین پر کوئی ایک ایسی عورت نہیں جو مہینے کے 29-30 دن تک روزے رکھ سکے۔ مہینے میں 3 دن چھوڑنا پڑے گا، 5 دن چھوڑنا پڑے گا، 7 دن چھوڑنا پڑے گا، یا پھر زیادہ سے زیادہ 9 دن چھوڑنا پڑے گا۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ پوری روئے زمین پر کوئی ایسی عورت، کوئی ایسی خاتون نہیں جو مہینے کے 29-30 دن تک عبادت کر سکے، چاہے وہ عابدہ ہو، زاہدہ ہو، یا پھر وقت کی رابیہ بصریہ ہو، مہینے کے پورے 29-30 دن تک عبادت نہیں کر سکتی۔ لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسی روح زمین پر، اسی آسمان کے نیچے ایک خاتون ایسی بھی گزری ہے جو مہینے کے 29-30 دن تک عبادت کیا کرتی تھی، نمازیں ادا کیا کرتی تھی، روزے رکھا کرتی تھی۔ ارے وقت ظہر حضرت حسن مجتبی علیہ السلام کی آمد ہوتی ہے، آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور میری مالکنی نماز عصر بھی ادا فرما رہی ہے، نماز عصر ادا کر رہی ہے۔ اگر ہمارے گھر میں اگر بچہ پیدا ہو جائے، بچہ جنم لے لے، 40 دن تک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، لیکن میری مالکنی ہے کہ ظہر میں حسن مجتبی کی ولادت ہو رہی ہے، اور میری مالکنی نماز عصر بھی ادا فرما رہی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میرے مولا حسین اسی لیے جاہلوں کی بات کو
آج سن کر کے اس کے پیچھے چل کر کے اہل بیت کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال رہے ہیں. غم حسین منانے سے روکا جا رہا ہے. آج ہم پر فتوے لگ رہے ہیں نا کہ یہ شیعہ ہیں، شیعہ ہیں. اہل بیت کی محبت دل میں ہو تو کیا شیعت ہے؟ ہاں اگر ہیں تو الحمدللہ حضور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ارشاد مبارک سن لیں. حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت اہل بیت اگر شیعت ہے تو سب سے پہلا شیعہ میں ہوں. یقیناً ہم شیعہ، کیونکہ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت ہے. کیونکہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ پار ہوا. ہم اہل بیت کی کشتی میں سوار ہوں گے، کسی چندہ خور مولوی کی بات کو نہیں مانیں گے. آج کتنے چندہ خور مولوی ہیں جو اہل بیت کی محبت کو دلوں سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور پھر ہم پر یہ الزام لیا جاتا ہے کہ ہم اہل بیت کو صحابہ سے افضل مانتے ہیں. یقیناً یہ الزام حق ہے. ہم صحابہ سے افضل اہل بیت کو مانتے ہیں. یقیناً اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے افضل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کسی کو افضل ماننے سے مفضول کی توہین ہرگز نہیں ہوتی. یہ پیمانہ کہاں سے تم نے لا لیا کہ مفضول کی توہین ہے؟ کون سا پیمانہ تم نے کہاں سے لے کر آیا کہ مفضول کی توہین ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے تشریف لائے، نبی اول آخر میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، نبی آخر الزمان، لیکن تمام انبیاء میں افضل میرے نبی ہیں. جس کا نبی افضل ہے وہ زور سے بولے کہ حق ہے. اب جس کا نہیں ہے وہ خاموش بیٹھ جائے. بولو کس کا نبی افضل ہے؟ ہمارا نبی افضل. اب ذرا کوئی مجھے بتائیں کہ نبی کو افضل کہنے سے حضرت آدم کی توہین ہے؟ کیا وہ مفضول کی توہین ہے؟ ہرگز نہیں. تو میرے دوستو آج ہم پر یہ الزام لگ رہا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے. کون کہتا ہے کہ ہم صحابہ کو نہیں مانتے؟ صحابہ پر ہماری جانیں قربان، صحابہ پر ہمارے ماں باپ قربان، صحابہ پر ہماری اولادیں قربان، صحابہ پر ہمارا خاندان قربان. لیکن افضل اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، افضل اہل بیت کو مانیں گے. یہ چندہ خور مولویوں نے جو تندانہ مچایا ہے کہ ماہ محرم شریف آتے ہی ہم نہیں منانا چاہیے، کالے کپڑے نہیں پہننا چاہیے، علم دیکھنے نہیں جانا چاہیے. علم کیا بات؟ ارے یہ علم ہے کیا؟ اس کو جانو تو صحیح. علم کو کیا سمجھتے ہو؟ علم عربی لفظ ہے. جھنڈا جیسے سرکار پیرانے پیر غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ کا جھنڈا، کیا تم اس کو نہیں مانتے؟ جھنڈے میں کیا ہے؟ ایک پنجا، کپڑا، ڈنڈا، لیکن نسبت ہے تو ہم نے جھنڈے کو مان لیا. عربی میں کہو تو علم، پھر اس کو مانتے ہو. یہاں تمہارا پیمانہ بدلتا کیوں ہے؟ ایسے لوگ جو اہل بیت کی محبت کو دل سے مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں تو پھر ان کو یہ آواز دو کہ اے سیاسی بازی گروں کے بدن سے جنم لینے والی تحریکوں، یہود و نصرانیوں کے پھینکے ہوئے لقمے کھانے والوں، سعودی پیٹرول کی ڈالر کے بنیاد پر تم ہمیں للکارتے ہو. ہم غریب سنیوں کی غریبی کا تم مذاق اڑاتے ہو تو سن لو، ہم کسی عیاش بادشاہوں کی یا عیاش نوابوں کے محلوں کی پیداوار نہیں ہے. ہم تو غوث اعظم کے کتے بنے ہیں، تب ہمیں یہ اسلام ملا ہے. ہمارے اسلام میں اہل بیت کا لہو ہے. جس اسلام کی جڑوں میں علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی ہے، جس اسلام کے شاخوں میں امام قاسم کا شباب ہو، جس اسلام کے
کے پتوں میں غوث اعظم کی رنگت ہو. ارے اس اسلام کو تو دنیا سے مٹانے کے لیے چاہے کچھ بھی کر لے, لیکن حیدرآباد سے تو اسے مٹا نہیں سکتا, کیونکہ غوث اعظم تو رہیں گے بغداد میں, مگر یہ ان کے کتے تیری گریبان کو چاک کر دیں گے اور بتا دیں گے کہ غوث اعظم آپ کا قدم تو بلیوں کے کاندھے پر ہے, لیکن آج یہ حیدرآباد کے غیور سنی مسلمان یہ اعلان کرتے ہیں کہ آپ کا قدم ہر سنی مسلمان کے سینے پر ہے. اللہ اکبر. یا رسول اللہ, یا علی, یا حسین, یا غوث, یا غوث, یا غوث, زندہ باد. للکار ہے, للکار ہے, شہید کی للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, شہید کی للکار ہے. نعرہ حیدری, یا علی, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, مجاہد اہل سنت, زندہ باد, شہزادہ محبوبیہ سرکار, زندہ باد. حق محبوب, یا محبوب. بڑا عجیب دور ہے, مگر اس عجیب دور میں بھی جو پتے کی بات ہے نا وہ یہ کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر تم پر $1000 بھی خرچ کر دینا تب بھی تم گمراہ نہیں ہوگے. میں تمہیں تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں اگر اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے. ایک ہے قرآن اور دوسری میری اہل بیت. میرے آقا نے فرمایا تو بھاری چیزیں, قیمتی نہیں فرمایا, توجہ چاہوں گا, بھاری فرمایا, قیمتی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ بعض چیزیں ہوتی تو قیمتی ہے مگر ویٹ لیس بھی ہوتی ہے, ہلکی بھی ہوتی ہے. جیسے 500 روپیے کا نوٹ مودی حکومت میں 2000 کیا گیا. 2000 روپیے کا نوٹ بتاؤ قیمتی ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی 2000 قیمتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں ہے تو کر دے دو, ہے نا, قیمتی ہے نا, لیکن ہاتھ پہ رکھ کر پھونک مارو تو اڑ جائے گی, اڑ جائے گی. میرے آقا نے کیا فرمایا, میں تم میں تو بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. ایک ہے قرآن اور دوسری میری اہل بیت. اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگے, کیونکہ یہ قرآن ہے تھیوری اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل. تھیوری کو منوانا پریکٹیکل کا کام ہوتا ہے نا. پہلے تھیوری دے دو پھر پریکٹیکل. تھیوری کو منوانا پریکٹیکل کا کام. میں نے ایک جلسے میں کہا میاں یہ جو پانی ہوتا ہے نا, پانی, یہ پانی جو ہے وہ تو گیس ہے. ایک نے کہا کہ اچھا یہ پانی تو گیس ہے, اگر حیدرآباد میں باڑھ آ جائے تو بہا لے جائے یہ تو گیس ہے, بڑے بڑے پیڑ پودوں کو اکھاڑ دے یہ تو گیس ہے. میں نے کہا نہیں میاں, اس میں ہائیڈروجن اور آکسیجن ہے اور ان دونوں کا جو کمبینیشن رزلٹ ہے وہ پانی ہے. میں نے دیکھا کہ اس کو تو وہ مان ہی نہیں رہا ہے, بار بار کہہ رہا ہے یہ پانی تو گیس ہے, یہ پانی تو گیس ہے. میں سمجھ گیا ایسے نہیں مانے گا. میں نے ہاتھ پکڑ کر کے ایک لیبارٹری میں لے گیا اور باہر جا کر کے پوچھا یہ کیا ہے, تو بولا ہائیڈروجن. یہ کیا ہے, تو بولا آکسیجن. ان دونوں کو ملا دے. جب ملایا رزلٹ آیا, پوچھا کیا ہے, تو بولا پانی. میں نے کہا دیکھا تو تھیوری کو نہیں مان رہا تھا, پریکٹیکل میں تجھے منوا لیا. کیمسٹری میں اس کا فارمولا H2O ہے. الحمدللہ میرے استاد محترم تشریف فرما, ہم نے ان سے پڑھا ہے. تھیوری کو منوانا پریکٹیکل کا کام ہوتا ہے. اب اگر کوئی مولوی کوئی ملا قرآن کا ترجمہ غلط کرے گا تو قرآن ہاتھ نہیں پکڑے گا, قرآن نہیں روکے گا, مگر یہ اہل بیت چپ نہیں بیٹھیں گے. یہ اہل بیت خاموش نہیں رہیں گے. دمشق میں بیٹھ کر کے یزید قرآن کو بدلنا چاہتا تھا اور قرآن مدینے میں چپ ہے, مگر اہل بیت چپ نہیں ہے. اہل بیت خاموش نہیں. ان بولتا قرآن تو مسجد میں ہے,
لیکن بولتا قرآن تو میدان میں ہے. قرآن اور اس کے ساتھی ساتھی ہیں اہل بیت. قرآن کے ساتھی اہل بیت. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ میرے مقدس رسول نے صحابہ کرام کو قرآن کا ساتھی کیوں نہیں بنایا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی جماعت بہترین جماعت. پھر ان کے اندر صدیق اکبر جواب نہیں, فاروق اعظم جواب نہیں, عثمان غنی جواب نہیں, مولا کائنات جواب نہیں. پھر ان کو کیوں نہیں قرآن کا ساتھی بنایا؟ ان کو قرآن کا ساتھی بنا دیا جاتا. یہ فرمایا میرے رسول نے کہ میرے بعد دین میں ابو بکر اور عمر کی اتباع کرو, ان کی ابتدا کرو, لیکن ساتھی نہیں بنایا. اب جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم صحابی کی تعظیم نہیں کرتے, صحابہ کی عظمت نہیں جانتے, آؤ اب میں صحابہ کی عظمت بتا دوں. وہ صحابہ, توجہ چاہوں گا, پورے ہوش اور حواس کے ساتھ, آنکھ کے ساتھ, کان کے ساتھ آنکھ بھی کھلے رکھو, کیونکہ آنکھ بند ہونے کے کچھ اور ہی معنی نکل جاتے. وہ صحابہ جو دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے, وہ صحابہ جو پہلے ظلمات میں بھی دوڑا دیے گھوڑے, وہ صحابہ جس نے کیسروں کے سرا کے بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا, وہ صحابہ جس نے انطاکیہ پر اسلامی جھنڈا لہرا دیا, وہ صحابہ جس نے کیسر روم کو دھن چٹا دیا, وہ صحابہ جس کے تصدق سے قاتل کا کلیجہ جل جائے, وہ صحابہ جس نے منشاء الہی کو پورا کیا, وہ صحابہ جس نے مداد نبوی کو نافذ کیا, وہ صحابہ جس نے خلافت کی برکتوں کو پھیلا دیا, وہ صحابہ جس نے صدیق کی صداقت کا جھنڈا اٹھایا, وہ صحابہ جس نے فاروق کی عدالت کا مزاج برپا کیا, وہ صحابہ جس نے عثمان غنی کے سخاوت کے دریا بہا دیے, وہ صحابہ جو ایک انگلی میں باقی خیبر کو اٹھا کر کے پھینک دیا, وہ صحابہ جس کے تصدق سے کافر کا کلیجہ دہل جائے, وہ صحابہ جس کا خیالات طاغوتی قوتوں کا کلیجہ پھیٹا ہو جائے, وہ صحابہ جو جنگ اسرت میں تنہا تعینت کرنے کو تیار, وہ صحابہ جو کھجور کی ٹہنی لے کر کے باطل سے ٹکرانے کا ارادہ رکھتے ہو, وہ صحابہ جن کا خیالات ہی طاغوتی قوتوں کا کلیجہ پھیٹا ہو جائے, ایسی طاقتور جماعت کو کیوں نہیں قرآن کا ساتھی بنا دیا؟ ان کو قرآن کا ساتھی بنایا جاتا, مگر نہیں. میرے رسول نے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا. کیوں؟ اس لیے کہ صحابی کہتے ہیں کس کو؟ جو نبی کو دیکھیں اور خاتمہ ایمان پر ہوں تو وہ صحابی. ابو جہل نے تو دیکھ لیا مگر اسلام پر مارا نہیں تو صحابی نہیں نا. حضرت اویس قرنی موت علیہ السلام تو پا گئے مگر دیکھے نہیں تو صحابی نہیں. صحابی انہیں کہا جائے گا جن میں دو باتیں پائی جائیں, ایک دیدار مصطفیٰ اور دوسرے موت علیہ السلام, تو وہ صحابی. تو جب تک نبی رہیں گے تبھی تک تو کوئی انہیں دیکھے گا, جب نبی نہیں رہیں گے. ابھی میرے آقا یہ قیاس فرمانے کہ میں ہوں, جب میں نہیں رہوں گا قرآن کو تب تو ساتھی کی ضرورت پڑے گی, اور جب میں نہیں رہوں گا تو صحابی بننا بند ہو جائے گا. اور کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کر رہا ہوں, کسی بڑے سے بڑے صحابی میں بھی وہ طاقت نہیں جو اپنے سے پاک والے کو صحابی بنائے. جب بنائیں گے تابعی بنائیں گے. صحابی بنانا نبی کا کام, نبی رہیں گے نہیں, صحابی بننا بند ہو جائے گا. جتنے رہ گئے بس وہی رہ جائیں گے. اگر میں نے ان کو قرآن کا ساتھی بنا دیا, 100 سال میں آدھے صحابی ختم, 150 سال میں 80% ختم, 200 سال میں پورے صحابی ختم, تو پھر قرآن تنہا ہو جائے گا. اسی لیے میرے نبی قرآن کو, صحابی کو ایسے کیسے قرآن کا ساتھی بنا دے جو 200 سال بعد پھر قرآن تنہا ہو جائے. اسی لیے میرے نبی نے اہل بیت کو قرآن کا ساتھی بنایا کہ کسی دور میں اہل بیت ختم نہیں ہوں گے اور کسی دور میں قرآن تنہا نہیں ہوگا. قیامت کی صبح تک اہل بیت ختم نہیں ہوں گے, کسی دور میں قرآن تنہا نہیں ہوگا. آؤ ذرا میں آپ کو ایک جھلک دکھلا دوں. رسول کے بعد علی, علی کے بعد حسن, حسن کے بعد حسین,
حسین کے بعد امام زین العابدین, پھر ان کے بعد امام باقر, پھر امام جعفر. آپ دیکھ رہے ہیں 11 امام, امام حسن عسکری تک. جہاں امام حسن عسکری کا دور ختم کہ غوث اعظم کا دور شروع, تو غوث اعظم کا دور کل بھی تھا, غوث اعظم کا دور آج بھی ہے. آج کا دور غوث اعظم کا دور ہے. کب تک رہے گا؟ جب تک امام مہدی ظاہر ہوں گے, امام مہدی تشریف لائیں گے. تو پھر امام مہدی اہل بیت میں تو کسی دور میں قرآن تنہا نہیں ہوا. اب اگر کوئی گمراہ ہوا ہوگا یا تو وہ علی کو چھوڑا ہوگا, یا حسن کو چھوڑا ہوگا, حسین کو چھوڑا ہوگا, زین العابدین کو چھوڑا ہوگا, امام باقر کو چھوڑا ہوگا, امام جعفر کو چھوڑا ہوگا, حسن عسکری کو چھوڑا ہوگا, غوث اعظم کو چھوڑا ہوگا, یا امام مہدی کو چھوڑو گے. ارے قرآن کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, اہل بیت کو چھوڑو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. کیونکہ یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کو اللہ نے اپنے حبیب کو پڑھایا. قرآن کو اللہ نے اپنے رسول کو پڑھایا, رسول نے علی کو پڑھایا, علی نے گھر کے سبھی کو پڑھایا. یہ قرآن سینہ بسینہ حافظوں کے سینے میں, اس کے معنی و افکار. رمضان ہم آپ کو سلام کرتے ہیں. اگر آپ نہ ہوتے, آپ نے یہ قرآن نہ ہوتا, تو نہ یہ قرآن ہم کو ملتا, نہ قرآن کے ساتھی ملتے, نہ یہ ساتھیوں کا ساتھ ملتا. تو قرآن ہے تھیوری اور اہل بیت اس کا پریکٹیکل. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ سرکار حسنین کریمین کے آثار مبارک کو برآمد کرنے کا وقت قریب آ گیا ہے. تمامی حضرات اوپر تشریف لے چلے, جہاں حجرہ شریف ہے وہاں سے انشاءاللہ تعالی ہم حسنین کریمین کے آثار مبارک کی برآمد کریں گے. ساتھ میں پھر دعائے قلندری پڑھائی جائے گی اور کاغذی کھلائی جائے گی. تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ وہ اوپر کی طرف چلیں.